السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریض شان ناولز پہ۔ ہم ہار گئے، ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے ہم ہی باہر ہوئے ہیں، یا انگلینڈ شاید کل ہم سے پہلے باہر ہوا ہے۔ تو کوئی نہ یار، یہ سال انگلینڈ کے لیے بھی برا تھا اور ہمارے لیے بھی بہت برا تھا، لیکن جو ہوا سو ہوا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک برا دن تھا، خیر ہم پہ تو 10 تاریخ کے بعد برے دن ہی آئے ہوئے، ہم کوئی میچ ہی نہیں جیتے یار، بہت برا۔ وہ فائنل پہ جا کے ہار گئے قسم سے۔ وہ جو امپائر تھا نا، وہ چول پونی کر گیا ہے، مطلب اس نے نا لاسٹ پر وہ امپائر کال کا فیصلہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا اور اس طرح سے ہم میچ ہار گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے بالرز نے جان ماری ہے، لاسٹ پر بہت اچھا کھیلے ہیں، لیکن پھر بھی نا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ہم لاسٹ پہ جا کے اچھا کھیل سکتے ہیں تو اسٹارٹنگ سے بھی تو کھیل سکتے ہیں نا۔ تو کاش ہم اسٹارٹنگ سے اچھا کھیلتے تو اور بھی اچھا ہو سکتا تھا میچ، کیونکہ جہاں پر آ کر اٹکا تھا واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی میچ ہو رہا ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک وہ ڈبل سائیڈڈ میچ دیکھنے کو ملا ہے، تو مزہ تو بہت آیا، لیکن افسوس بھی ہوا کہ ہم کہاں جا کے ہار گئے۔ خیر کوئی نہ، میں بھائی سے کہہ رہی تھی بھائی یہ تو چیٹنگ ہو گئی نا کہ تھرڈ امپائر کے فیصلے کو ہاں کر دیا انہوں نے۔ تو بھائی کہتا ہے نہیں، یہ رول ہوتا ہے، یہ چیٹنگ نہیں ہوتی اور اس رول کا سب کو پتہ ہے۔ تو یار مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے کھلاڑیوں کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی۔ تو وہ جو ڈو اور ڈائی والا میچ تھا، تو ہم تو ڈائی ہو گئے۔ تو چلو ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے، ابھی اگر اگلے ہم سارے میچ جیت بھی جائیں تو بھی ہم ورلڈ کپ سے باہر ہی ہیں، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ تو کوئی گل نہیں، ہم اگلے سال نہیں، 5 سال کے بعد کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تب جیتیں گے۔ خیر کوئی نہ، ہر ورلڈ کپ کے بعد ہم یہی کہتے ہیں، تو ایک بار پھر سے صحیح میرے ابو کہتے ہیں کہ جس سال میری شادی ہوئی تھی، مطلب میری ماما بابا کی شادی، تو اس سال جیتے تھے پاکستان ورلڈ کپ یہ والا، اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں جیتے۔ چلو اس کے بعد ہم سب بھی پیدا ہو گئے، سب لوگ آ گئے، ہماری منحوسیت جا گئی ہے ہمارے کرکٹ ٹیم پہ۔ خیر کوئی نہ یار، آج کا میچ ہم سب گھر والے مل بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور بہت ہی مزے کا میچ تھا، سیریسلی بہت مزہ آیا۔ پاکستان مزیدار سا میچ کھیل کے ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ ہے جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب ہم اپنی ایپیسوڈ پہ آتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل میرا بہت مشکل پیپر ہے، اور اس کے باوجود بھی میں بیچ بیچ میں میچ کی جھانکیاں مار رہی تھی میچ پہ، اور ساتھ میں اپنا پیپر بھی تیاری کر رہی تھی، جو کہ مجھ سے نہیں ہو سکا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ڈسٹرب بھی ہو رہی تھی۔ خیر اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں آپ کو 4 قسطیں دینے کی کوشش کروں گی، لیکن میں اس کے لیے معذرت کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کل بھی میرا پیپر ہوگا۔ جی ہاں، میرے اندازے کے مطابق میرا جو پیپر تھا نا، وہ منڈے والے دن ہونے والا تھا۔ لیکن میں نے ڈیٹ شیٹ چیک نہیں کی تھی، تو آج مجھے جب ہم پیپر دے کر باہر نکلے تو انسان نے مجھے بتایا کہ تو تیار ہے نا کہ کل بھی پیپر ہے۔ تو یقین کرو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی، کل کہاں سے پیپر آ گیا۔ پھر میں نے ڈیٹ شیٹ چیک کی اور میں غلط ثابت ہوئی، وہ ٹھیک ثابت ہو گئی، اور ہمیں بغیر چھٹی کے اتنا مشکل پیپر دے دیا، جیسے کہ میں نے سوچا تھا کہ منڈے والے دن پیپر ہوگا، لیکن منڈے والے دن نہیں ہے، کل ہی پیپر ہے ہمارا۔ تو جتنا ہمارا پیپر ہے اس کے حساب سے مجھے لگا تھا کہ کم از کم 2 چھٹیاں ہونی چاہیے یار، ایک سیٹرڈے کی ایک سنڈے کی چھٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمیں دی نہیں گئی۔ تو اب آپ کو 4 قسطیں میں آج تو نہیں دے سکوں گی، کیونکہ آج میں نے تیاری کرنے میں سارا دن لگا دیا ہے، تو بڑی مشکل سے میں یہ ایپیسوڈز بھی لکھ پائی ہوں۔ تو لاسٹ چند دن میں بیمار بھی رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے پیپرز کی تیاری نہیں کر سکی۔ تو انشاءاللہ پیپر کے بعد میں آپ کو کسی بھی دن 4 قسطیں دینے کی پوری کوشش کروں گی، اور نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ میرا آخری پیپر ہے، تو اس کے بعد میں ہوں گی، آپ ہوں گے، اور ہمارے ناولز ہوں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرمے کا احسان، قسط نمبر 125، تحریر عریض شاہ۔ مایا کہاں ہے؟ کا احسان، میں 2 دن سے اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کہیں بھی نہیں مل رہی۔ وہ باہر ڈبلیو کے ساتھ کھیل رہا تھا جب رسل نے آ کر اس سے پوچھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو کا احسان اسے پرپوز کرنے جا رہا تھا، تو پھر اچانک وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مر گئی مایا، مار دیا میں نے، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟
میں سمجھا نہیں۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے لگا کہ اسے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی نہ تو میرے لائق تھی اور نہ ہی اس دنیا کے لائق۔ تو مار دیا۔ اب مزید کوئی سوال جواب مت کرنا۔ جب موڈ ہوگا سب بتا دوں گا۔ فی الحال میں اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوں، وہ اپنا موڈ میں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اگلے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ کائزان ایک دفعہ پھر سے اپنے کھیل میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ پاکستان واپس آیا تو کائزان کی طرف سے اسے کوئی ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ شاید وہ مایا کی باتوں پر یقین کر چکا تھا یا مایا کو اپنے گھر سے نکال چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن اس بات کی خبر وحاج کو نہیں لگی تھی، بلکہ اس نے خود ہی وحاج کو بتا دیا تھا کہ مایا نے اسے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ مایا کے کافی قریب چلا گیا تھا، اور کائزان نے اسے مایا کے قریب دیکھ لیا ہے۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ مایا صرف اور صرف پیسے کی لالچ کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ کائزان کے ساتھ شادی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں تو وحاج پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے مزید اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ کائزان کی طرف سے کسی بھی طرح کا ایکشن نہ دیکھتے ہوئے سمجھ گیا تھا کہ کائزان یہ ساری باتیں اپنے باپ سے نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار، وہ جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں، انہیں کتنا ڈرگس بھیجنا ہے اور آپ کی رپورٹس بھی آ گئی ہیں۔ کیا کائزان کو اس بارے میں بتانا ہے؟ آفس کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، کائزان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ اور وہ جو دوسری پارٹی ہے، ان کے ساتھ ہماری ڈیل کینسل کر دو۔ ہم مزید ڈرگس کی ڈیلنگ نہیں کریں گے۔ میرا مطلب ہے میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سمیر، ان سب چیزوں میں کچھ نہیں ہے۔ ان سب کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا۔ میں ابھی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنا بڑھاپا اپنے بیٹے سے دور رہ کر نہیں گزارنا چاہتا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا بولا تھا، جبکہ سمیر تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ الجھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ سمیر، میرے پاس زندگی کا زیادہ وقت نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا یہ آخری وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں، نہ کہ اس سے دور رہ کر۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ میرے کام سے نفرت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ سب کچھ کروں، اور سچ تو یہ ہے کہ اب میں بھی تھک چکا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اس سب پیسے کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی، میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا۔ یہ اتنی دولت کما کر کیا کر لیا میں نے؟ میرا بیٹا اس دولت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ تم یہ ڈیلنگ کینسل کر دو۔ فی الحال تم جاؤ یہاں سے۔ میں کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے
آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا، جبکہ سمیر بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڈھا سب کچھ چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اس نے عبداللہ رئیس کو آ کر بتایا تھا، جبکہ عبداللہ رئیس تو مانو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پیسے کے پیچھے بھاگنے والا وحاج کاظمی اچانک سے بدل کیسے گیا تھا؟ اس کے دونوں گردے فارغ ہو چکے ہیں اور کینسر ہے اسے۔ وہ زیادہ وقت تک جی نہیں پائے گا، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے سوچا تھا قائصان کو اس کی نظروں میں گرا کر، قائصان کے ساتھ اس کی محبت کو ختم کر کے ساری دولت لے لوں گا، لیکن نہیں، یہ تو الٹا سب کچھ چھوڑ چھاڑ رہا ہے، اور تو اور ساری جائیداد، ساری پراپرٹی اس نے اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے۔ مجھے وہ ساری پراپرٹی چاہیے، وہ سارا پیسہ مجھے چاہیے عبداللہ رئیس، تمہاری سوچ سے زیادہ ہے اس کی دولت۔ مجھے وہ ساری دولت چاہیے۔ اتنے سالوں سے میں اس کی چاکری اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے نام کر دے۔ مجھے وہ سب کچھ چاہیے عبداللہ، اور تم مجھے وہ سب کچھ دلاؤ گے۔ ہاں، کیوں نہیں، میں تمہیں دلاؤں گا، لیکن اس پراپرٹی میں سے 40% میرا ہوگا اور باقی 60% تم اپنے پاس رکھ لینا۔ عبداللہ رئیس نے جیسے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے، اور اس وقت سمیر انکار کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں کی طرح کچھ بڑا پلان نہیں سوچ پا رہا تھا جس کے بل بوتے پر وہ سب کچھ حاصل کر سکے، لیکن عبداللہ کی سوچیں بہت دور تک جاتی تھیں۔ کیسے ہیں آپ بابا؟ آج کافی دن کے بعد اس نے انہیں فون کیا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے دل میں خیال آ گیا، ورنہ تو وہ مہینہ گزر جانے کے بعد بھی فون نہیں کرتا تھا۔ تمہاری آواز سن لی میری جان، اب ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم سناؤ کیسے ہو تم؟ وہ اس کی آواز سنتے ہوئے سکون محسوس کر رہا تھا۔ اگر میری آواز سننا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائیں، ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں قائصان، میں تھک چکا ہوں یہ سب کچھ کرتے کرتے۔ تم چاہتے تھے نا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، تو سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ مجھے اپنے بیٹے کا وقت چاہیے، اس کا ساتھ چاہیے۔ اگر میں ایک اچھا انسان بن کر تمہارے پاس آؤں تو کیا مجھے اپنے بیٹے کا پیار ملے گا؟ میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتا بابا، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن آپ سے محبت کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں کا خون آپ کو معاف نہیں کر سکتا، ہاں، لیکن ایک بیٹا ہونے کا فرض ضرور نبھاؤں گا۔ آپ آ جائیے میرے پاس۔ اس نے اپنے دل کی بات ان سے کہی تھی۔ انہیں معاف کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اسے معاف کیسے کرتا؟ وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے بیٹے ہونے کا فرض نبھا سکتا تھا، اور وہ یہ نبھانے کو تیار تھا۔ اسے رپورٹس ملی تھی، اور وہ یہ رپورٹس دیکھ کر حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ سمیر کی طرف سے یہ وہ پہلی چیز تھی جو اسے اس دن کے بعد ملی تھی۔ اپنے باپ کی رپورٹس میں وہ اپنے باپ کے دونوں گردے فیل دیکھ چکا تھا، اور اس کا علاج پاکستان میں ہی ہو رہا تھا۔
علاج کے دوران وہ اسے کسی دوسرے ملک نہیں لا سکتا تھا، یعنی اس کا باپ فی الحال یہاں نہیں آ سکتا تھا اور اس کے باپ کو کوئی ڈونر نہیں مل رہا تھا وہاں پر۔ وہ اپنے باپ کو مرنے تو ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے راتوں رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا ایک گردہ اپنے باپ کو دے گا اور اس کی جان بچائے گا۔ آخر قیامت کے دن اسے اپنی ماں کو منہ بھی تو دکھانا تھا۔ رپورٹس ملتے ہی اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر دیا تھا اور رسل نے فوراً ہی اس کے لیے ٹکٹس کا انتظام کروایا تھا۔ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تھرو کیا جائے گا، یہ تو قائزان کی سوچ بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنے باپ کو ایک نئی زندگی دینا چاہتا تھا۔ وہ خوش تھا یہ سوچ کر کہ اس کا باپ ان سارے غلط کاموں سے توبہ کر رہا ہے اور ایک اچھے کام کی طرف جا رہا ہے۔ سمیر اسے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اس سے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سمیر نے مایا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ پوچھا تھا، جبکہ قائزان خود بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا اسے مایا کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ہسپتال آیا تھا اور اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے۔ سمیر کے مطابق یہ ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کر رہا تھا اور اسے اپنے باپ کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کروایا تو ساری رپورٹس میچ ہو رہی تھیں۔ قائزان کا گردہ اس کی باڈی میں پراپر طریقے سے فٹ ہو رہا تھا اور یہ سب سے بہترین بات تھی کہ اس کا گردہ اس کے اپنے ہی بیٹے کا تھا۔ آگے جا کر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل ہی آپریشن کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ جلد سے جلد اپنے والد کو یہاں سے مصر لے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم آپریشن ہی مصر جا کر کروائیں تو؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ آپریشن یہاں کروانا چاہتے ہیں یا پھر وہاں، لیکن میں ان کے کیس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں یہ کام میں بہت بہتر طریقے سے کر سکوں گا۔ آپ جو بہتر سمجھیں وہی کریں، ڈاکٹر نے فری ہینڈ دی تھی۔ ٹھیک ہے، کل صبح آپریشن کی تیاری کیجیے۔ اس نے سارے چیک اپ کروانے کے بعد گھر کی راہ لی تھی، جبکہ سمیر عبداللہ رئیس کے پلان کے مطابق سارا کام ہوتے دیکھ کر جہاں بہت خوش تھا، وہیں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے۔ اچانک قائزان کا پاکستان آنا اور پھر گردے کے آپریشن کی ساری انفارمیشن لے کر اتنا جلدی آپریشن کروانے کا فیصلہ کروانا اور پھر اپنا ہی گردہ وہ اسے دینے والا تھا، یہ سب کچھ ہی وحاج کے لیے کافی شاکنگ تھا۔ اس کا بیٹا اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، وہ جہاں خوش ہوتا وہیں گردے والی بات پر وہ پریشان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی جوانی کو برباد کرے۔ سمیر نے اس سے جھوٹ بولا تھا، وہ اس کے کینسر کے بارے میں جانتا ہے، وہ اس کے باوجود بھی اپنا گردہ اسے دے رہا ہے۔ قائزان ضدی تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، تو یقیناً اس نے یہاں اپنے باپ کی نہیں سننی تھی، اسی لیے وحاج ان معاملوں میں خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے دن
ان کا آپریشن کیا گیا تھا۔ صبح 10 بجے آپریشن کے باوجود بھی اسے جلدی ہوش آ گیا تھا۔ گردے کے آپریشن کے دوران اتنا جلدی ہوش آنا تھوڑا عجیب تو تھا، لیکن اچھا ہی تھا کہ اس کا باپ جلدی راحت محسوس کرے گا۔ حالانکہ خود وہ اپنے گردے میں بے تحاشا تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں نے آپ کے والد کی ساری رپورٹس مصر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تک پہنچا دی ہیں۔ آپ وہاں جا کر ان کا پراپر چیک اپ کروا لیجیے گا۔ باقی آپ کی ساری رپورٹس میں نے ٹرانسفر کروا دی ہیں، وہاں آپ کی اچھی خاصی مدد ہو جائے گی۔ اگر آپ کل صبح ہی مصر کے لیے روانہ ہو جائیں تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے والد جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر اسے تفصیل بتانے لگا تھا، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت تکلیف کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر اگلے ہی دن پہنچا تھا۔ نہ جانے وہاج کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہوش آیا اور وہ واپس بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے جلد سے جلد مصر پہنچنا تھا۔ اپنے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے فوراً ہی اسے مصر پہنچا دیا تھا، لیکن اپنا درد اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس ڈاکٹر نے جس ڈاکٹر سے ملنے کے لیے کہا تھا، وہ سیدھے اسی ہسپتال میں پہنچے تھے جہاں اس کو جلدی ہی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ جبکہ قائزان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کا دوسری دفعہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کے مطابق آپریشن میں کوئی غلطی ہوئی تھی، ورنہ اب تک یہ درد اتنی شدت نہ پکڑ رہا ہوتا۔ قائزان کی حالت دیکھتے ہوئے رسل نے بار بار اسے آپریشن کروانے کے لیے کہا تھا، جس پر آخر کار دوسرے دن تک وہ مان گیا تھا، اور اس کا آپریشن بھی وہی ڈاکٹر کرنے والے تھے جو اس کے بابا کا علاج کر رہے تھے۔ عجیب طرح کی سچویشن تھی، وہ کنفیوز تھا، لیکن آپریشن سے پہلے نہ جانے کیا سوچ کر وہ اپنے دوست ڈاکٹر نصیر کے پاس آیا تھا اور اس سے اپنا چیک اپ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر نصیر نے اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کا چیک اپ کیا تو الٹرا ساؤنڈ میں ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا گردہ نکالا ہی نہیں گیا۔ اس کے دونوں گردے اس کی باڈی میں موجود تھے، جبکہ وہاں پر ایک ایکسٹرا پوری تھی، جسے ایک تھیلی کے طور پر اس کے پیٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا سائز بھی کافی بڑا تھا۔ یہ کیا چیز تھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ تو کیا یہ سب کچھ اس کے باپ نے کروایا تھا؟ کیا اس کا باپ اتنا گر گیا تھا کہ اس نے جھوٹی بیماری کا بہانہ کر کے اپنے ہی بیٹے کو استعمال کیا تھا؟ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی پہلی ایپیسوڈ۔ میں پوری کوشش کروں گی دوسری قسط دینے کی، لیکن پہلے میں تھوڑا سا پڑھائی کر لوں، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کل والا جو میرا ٹیسٹ ہے وہ کافی سے کچھ زیادہ مشکل ہے۔ تو میں پوری کوشش کروں گی ایپیسوڈ دینے کی، ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، لیکن آ جائے گی، یہ میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں نے لکھی تو ہے اور ایک دفعہ بس پڑھ کے اس کو پروف ریڈ کر کے پھر میں نے اس کی ریکارڈنگ شروع کرنی ہے۔ تو ابھی میں تھوڑا سا پڑھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں پھر ریکارڈنگ کرنا شروع کروں گی۔ تو تب تک اس والی ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ فائنل ہے، مطلب ماضی کی، تو ماضی کی اگلی قسط ہے اس میں ماضی انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے لاسٹ والے سین میں، اور جو کل ایپیسوڈ آئیں گی اس میں حال کی ہی کہانی ہے۔ تو میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، تب تک لیے آپ یہ والی ایپیسوڈ پڑھیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔